اجڑے ہوئے گھر بھی انشاءاللہ تعالی آباد ہوں گے۔ میاں بیوی میں درمیان ناچاکی اگر ہو جائے، اکثر میاں بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، نوبت طلاق اور خلا تک آ جاتی ہے، بچوں کو خرچہ نہیں دیا جاتا، ساس سسر تنگ کرتے ہیں، گھر سے مار پیٹ کر نکال دیا جاتا ہے، اور خاتون فاقوں تک آ جاتی ہے، بچوں کا خرچہ نہیں دیا جاتا۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ بچپن میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، میرے چچا نے مجھے پالا، ان کے فوت ہونے کی داستان بھی عجیب ہے کہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، مگر قدرت الہی ان کے ارادوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کر دکھایا۔ میرے چچا نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ تیسری بیٹی مجھے بنا لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ زندگی کے دن رات یوں ہی گزرتے گئے، میں نے BA کر لیا، میری دو کزن مجھ سے بڑی تھیں، میرے چچا نے ان کی شادی کر دی، اس کے بعد انہیں میری فکر لاحق ہوئی، چونکہ میرے نام میرے والد کی بہت اچھی خاصی جائیداد تھی، اس لیے بہت سے رشتے آنا شروع ہوئے۔ میرے چچا نے اپنے بیٹے سے شادی اس وجہ سے نہ کی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دولت اور جائیداد کے لالچ کی وجہ سے کہ جائیداد میرے گھر سے نہ جائے، اس لیے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ ہمارے دور اور پرے کے رشتہ دار تھے، ان کا بیٹا جو کہ اعلیٰ نمبروں میں انجینئرنگ سے فارغ ہوا تھا، میری شادی اس سے کرا دی گئی۔ زندگی کا تو یہ حصہ بہت اچھا رہا، میرے چچا نے مجھے بہت سا جہیز دیا، میرے خامند مجھ سے بہت محبت اور خلوص سے پیش آیا۔ دن رات گزرتے گئے، کچھ عرصے بعد میری ساس سسر خامند کا رویہ تبدیل ہو گیا، میں بہت حیران تھی آخر یہ کیا ہوا۔ میری خدمت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، اطاعت میں سستی نہ تھی، فرمانبرداری میں گستاخی نہیں، لیکن بات یہ کھلی کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میری تمام جائیداد ان کے بیٹے یعنی اپنے خامند کے نام کراؤں۔ میرے چچا بھی دینے کو تیار تھے اور اس کی تمام آمدنی وہ دے رہے تھے، لیکن وہ تمام جائیداد خود سنبھالنا چاہتے تھے۔ میرے پیش نظر شرم و حیا حجاب تھا کہ میں چچا سے کیسے کہوں۔ بات بڑھتے بڑھتے آخر کار اب طلاق تک پہنچ گئی، انہوں نے مجھے چچا کے گھر بھیج دیا۔ آخر کار میں نے چچا سے بھی کہا، انہوں نے جائیداد لکھ کر بھی دے دی، لیکن انہوں نے مجھے میرے دو معصوم بچوں کو بہت ذلت اور رسوائی سے گھر سے نکال دیا۔ خاتون کا جب درد بھرا پیغام ہمیں پہنچا تو ہم نے اسے سورہ یاسین کا ایک خاص عمل پڑھنے کو بتایا، کیونکہ گھردار باحیا پردہ دار اور دکھی خاتون تھی جو کبھی پیشہ ور عمل کے پاس پیر کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میرے اس عمل کو اس نے بہت توجہ اور غور سے پڑھا۔ میں نے اس بہن کو لکھا کہ اس عمل کو 90 دن کریں، خواتین کے جو وقفے کے دن ہوتے ہیں اس میں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس خاتون کا خط آیا، اس نے مجھے لکھا کہ اس خط کو لکھتے ہوئے میں رو رہی ہوں، وہ خامند کہ جس کے وکیل نے مجھے طلاق کے کاغذات لکھ دیے تھے، میرے خامند کے سر دستخط ہونا باقی تھے، وہ میرے لیے پھر وہی خامند بن گیا جو شادی کے اولین دنوں میں تھا۔ اس خاتون نے لکھا کہ میں حیران ہوں، ساس سسر جس نے میرے مرحوم باپ کو اور مجھے گالیاں دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، وہ میرے لیے محبت و خلوص کا سہارا بن گیا۔ یقین جانے یہ اجڑے ہوئے گھروں کو بسانے اور بہتی ہوئی آنکھوں کو چپ کرانے کے لیے اکسیر مرہم ہے۔ یہ سورہ یاسین کو 90 دن تک پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی زندگی ہی تبدیل ہو کر رہ گئی۔